پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ اگر میمو درست ہے تو کیا ہوگا، اگر میمو درست نہیں ہے تو کیا ہوگا، اگر میمو درست ہے مگر یہ پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کی پالیسی کے اندر، پاکستان کی تاریخ کے اندر مگر کا بہت بڑا رول ہے اور ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ میمو کے کیس کے اندر بھی اگرچہ میمو درست ہے مگر صدر آصف علی زرداری بے قصور ہیں۔ اس قسم کا بیان جو ہے آپ نے آج اخبارات کے اندر بھی پڑھا ہے۔ اس کی امپلیکیشن آرمی اور سیکیورٹی اداروں پر کیا ہوگی؟ جو کیس بلڈ ابھی کیا جا رہا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک امبیسڈر نے مبینہ طور پر اپنے عہدے کی، اپنے اوتھ کی بریچ کی ہے۔ وہ یہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اس امبیسڈر نے اپنے باس کے بہاف کے اوپر، ان کی انسٹیگیشن کے اوپر، ان کی ایما پر، ان کے آشیرواد سے یہ اوتھ جو ہے وہ بریچ کیا ہے۔ اگر معاملہ اس میٹنگ کے اندر یہ طے پا جاتا ہے کہ میمو ہے تو درست لیکن صدر آصف علی زرداری بے قصور ہیں، تو کیا حسین حقانی کا استعفیٰ کافی ہوگا اس تمام معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے؟ اگر حسین حقانی کا استعفیٰ کافی ہے تو کیا ان کو اسکیپ گوٹ بنا کر فارغ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد معاملہ وہیں پر ختم کر دیا جائے گا؟ صدر آصف علی زرداری پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یقیناً اپنے آپ کو وہ انوسنٹ ثابت کر دیں گے اگر حسین حقانی کو اسکیپ گوٹ میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی قربانی کا بکرا بنا دیا گیا، تو صدر آصف علی زرداری یقیناً یہ کلیم کر پائیں گے کہ ان کی طرف اٹھنے والے انگلیاں اور ان کی خلاف بولنے والی زبانیں جو تھیں وہ تمام کا تمام پروپیگنڈے کا گھناؤنا حصہ تھیں اور وہ بالکل صاف ستھرے ہیں۔ ان کے کردار پر کم از کم میمو کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہے، لیکن آخرکار حسین حقانی ان کے دستے راست ہیں۔ باوجود اس کے کہ صدر آصف علی زرداری بے قصور ٹھہر سکتے ہیں اور حسین حقانی اسکیپ گوٹ بنائے جا سکتے ہیں، کیا صدر آصف علی زرداری حسین حقانی کو معاف کر دیں گے؟ صدر کی ثوابدید میں یہ اختیار موجود ہے۔ کیا ان کو پروٹیکٹ کریں گے؟ کیا ان کی سزا اور جزا کا تو خیر کیا معاملہ ہوگا، سزا کے معاملے کے اندر اپنے جو آربیٹری پاورز ہیں ان کو استعمال کریں گے؟ ثوابدیدی اختیار استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ صدر زرداری کے سامنے اس صورت میں سچویشن موجود رہے گی۔ پالیسی ساز اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا کہ اگر میمو درست ثابت ہوا اور حسین حقانی اسکیپ گوٹ بن گیا تو کم از کم یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ وہ کون سا پروسیس ہے جس کے ذریعے امبیسڈرز کا تعین کیا جانا چاہیے۔ امبیسڈرز میں، پولیٹیکل اپوائنٹیز میں، اپنے ذاتی رفقا کاروں میں، اپنے ذاتی دوستوں جو غلاموں کی طرح کام کرتے ہیں اور ملک کے خلاف کام کرنے والے جاسوسوں میں کس طریقے سے تفریق کی جائے۔ چلیں اپوائنٹنگ اتھارٹی سے اگر غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو کس طریقے سے روکا جائے۔ کیا حسین حقانی اگر اسکیپ گوٹ بنتے ہیں تو تمام جو پروسیس ہے امبیسڈر کو اپوائنٹ کرنے کا، کس بنیاد کے اوپر یہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بڑے سوالیہ نشان اٹھائے جائیں گے اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اور کس کس ملک میں کون کون سے ایسے افراد موجود ہیں جو حسین حقانی جیسی حرکت کر سکتے ہیں اگر حسین حقانی کو اسکیپ گوٹ بنایا گیا، اور اس صورت میں اگر صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ بھی معصوم ثابت ہوئے اور ان کے اوپر الزام کے اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ ملکی سیاست کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر صرف حسین حقانی کے اوپر ہی فوکس کیا گیا اور صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ موجود رہے اپنی سیٹ میں؟ یقیناً اپوزیشن کی طرف سے ریمنڈ ڈیوس ٹائپ آف ارینجمنٹ جو ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہوگی لیکن اس غلطی کو مکمل طور پر منطقی انجام تک اس کی سزا کو نہ پہنچایا جائے اور خاص حد سے آگے نہ لے جایا جائے، کیا ریمنڈ ڈیوس جیسا ارینجمنٹ جو ہے پاکستان کی ملکی سیاست میں پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز ایکسیپٹ کر پائیں گی؟ کیا وہ صدر آصف علی زرداری کا یہ دعویٰ کہ صرف حسین حقانی اس کے رسپانسبل تھے اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ اگر نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو اس وقت اپوزیشن اسٹریٹ کے اوپر کس قسم کا ایجیٹیشن کرے گی اور پیپلز پارٹی کا اس کا صورت میں رد عمل کیا ہوگا؟ حسین حقانی کے اوپر اثرات کیا ہوں گے اگر صرف حسین حقانی کو ہی اسکیپ گوٹ بنایا گیا؟ تو کیا صدر آصف علی زرداری کی مدد سے، واشنگٹن کے آشیرواد سے پاکستان کے ملک سے وہ باہر جا پائیں گے؟ کیا وہ اس مشہور زمانہ کتاب کو تحریر کر پائیں گے جن کا لکھنے کا ان کو بڑا شوق ہے اور جن کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں تہلکہ مچ جائے گا؟ کیا وہ واپس جا کر اپنا پروفیسر بن پائیں گے؟ وہ رسمی عہدہ جو ان کو امریکہ کی طرف سے دیا گیا ہے، کہ یا وہ باقاعدہ مقدمے کو فیس کریں گے؟ ان کے مسائل اس صورت میں کس قسم کے ہوں گے اگر ان کو اسکیپ گوٹ بنا دیا گیا؟
تو میمو اگر درست ہے اور صدر آصف علی زرداری بے قصور ہیں، امپیکٹ اس کا پھر بھی ہے. یعنی اگر کوئی ڈیل بھی ہو جاتی ہے، ارینجمنٹ بھی ہو جاتا ہے، تو امپیکٹ اس کا پھر بھی ہے. ہم ناظرین ایک اور سناریو کی طرف آپ کے سامنے چلتے ہیں، اور وہ سناریو پاکستان کی تاریخ میں ہر جگہ پر آپ کو بکھرا ہوا نظر آتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں مٹی پاؤ سناریو. مٹی پاؤ سناریو سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ اس ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں، اس ملک میں اور مسائل تھوڑے ہیں، کیا کچھ اس ملک میں نہیں ہوتا، چھوڑ دیں اس معاملے کو، ختم کریں اور لیٹس گیٹ آن ود لائف. اگر مٹی پاؤ سناریو ناظرین ہوتا ہے تو آرمی اور سیکیورٹی اداروں کے اوپر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ کیا ریاست کی سلامتی کا کوئی تصور باقی رہ جائے گا. ہم اتنے عرصے سے ہر ایشو کے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالتے آئے ہیں کہ ہمارے سر، ہماری آنکھیں، ہماری عزت، سب کچھ مٹی مٹی ہو گیا ہے. تو اگر اس ایشو کے اوپر بھی مٹی پاؤ سناریو پریویل کر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا قومی سلامتی کی ڈیبیٹ اس ملک میں کچھ ہو پائے گی؟ کیا کہیں پر کوئی ریڈ لائنز لگائی گئی ہیں؟ کیا کوئی ایسی چیز رہ جائے گی جس کو بریچ کرنے کی کوئی سزا ہوگی؟ یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں جو اسکول کے طلباء سے لے کر، نئی سیاسی پود سے لے کر، بزنس کمیونٹی سے لے کر، نئے آرمی کیڈٹ سے لے کر، ٹی وی اینکرز اور جرنلسٹ سے لے کر ہر کوئی اٹھا رہا ہوگا. اگر سب کچھ ہو سکتا ہے اور اس کے باوجود مٹی ہی آپ نے ڈالنی ہے تو پھر چلے سب کچھ کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے اوپر مٹی ڈلوا کر امر ہو سکتے ہیں. صدر آصف علی زرداری پر اثرات، یعنی اگر یہ طوفان جو ہے، اگر if it is allowed to blow over، اگر اس کو ختم ہو جانے دیا جائے، 10-15 دن گزر جائیں اور معاملات بیچ میں آ جائیں گے، بڑے ایشوز کریٹ بھی کیے جا سکتے ہیں، بن بھی سکتے ہیں. کیا آرمی کے ساتھ صدر آصف علی زرداری کے تعلقات جوں کے توں رہیں گے؟ اگر موجودہ بحران کسی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے ہو بھی جاتا ہے تو کیا آرمی اس دباؤ کو برداشت کر پائے گی جو اب ان کے اداروں کی جانب سے ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے؟ کیا اپوزیشن کے موڈ کو ڈیفیوز کیا جا سکے گا؟ کیا صدر آصف علی زرداری ملٹری قیادت کو ٹیکل کر پائیں گے اور اپوزیشن کی پالیٹکس کو سہار پائیں گے؟ یہ جو ارینجمنٹ ہے کہ پش ایوری تھنگ انڈر دا کارپیٹ اور بھول جائیں، کیا اس سے واقعتاً پاکستان کے مسائل حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور اگر نہیں ہو پائے تو کیا اس ملک کے اندر کوئی سنجیدہ فیصلہ سازی ہو پائے گی؟ جس ملک کا صدر چیف آف آرمی اسٹاف کو ٹرسٹ نہیں کرتا اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ صدر کو ٹرسٹ نہیں کرتا، جس ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈاؤٹ میں ہے کہ اس کی حکومت کا نمائندہ جو امبیسڈر ہے واشنگٹن میں ان کے لیے کام کر رہا ہے، کسی اور کے لیے کام کر رہا ہے، جہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹیں کچھ اور ہیں، سویلین اداروں کی رپورٹیں کچھ اور ہیں، اپوزیشن کچھ اور کہہ رہی ہے، وہاں پر آپ کوئی کنسنسس ڈیولپ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ اس میمو نے ویکی لیکس سے زیادہ ہلا کر رکھ دیا ہے پاکستان کے نظام کو. اس کو اگر آپ کارپیٹ کے نیچے ڈالیں گے تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ کیا اپوزیشن خاموش رہے گی؟ اگر کمپرومائز ہو گیا تو اپوزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ریمن ڈیوس ایشو کے اوپر ہم نے بہت کچھ کھو دیا، ہمیں صحیح طریقے سے اسٹریٹ کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے. عمران خان نے آلریڈی اسٹریٹس کو ایجیٹیٹ کیا ہوا ہے. اگر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے تو کیا اپوزیشن سیاسی ماحول کو ٹھنڈا ہونے دے گی؟ اور اگر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے تو یقیناً حسین حقانی واشنگٹن عزت کے ساتھ سفیر نہ صرف دوبارہ قائم رہیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کتاب بھی لکھتے رہیں گے، وہ تمام میمورنڈم میموئرز جو ہیں اپنے تحریر کرتے رہیں گے جس کا ایک حصہ میمو بنے گا. یہ تمام وہ سناریوز ہیں، جو تمام امپلیکیشنز ہیں مٹی پاؤ سناریو کی صورت میں سامنے آتے ہیں. یعنی جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میمو کے مسئلے کو ہم دبا دیں، اس کو کارپٹ کے نیچے ڈال دیں، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اگر ان کا خیال ہے کہ اس کے امپلیکیشنز نہیں ہوں گے. اس کے بھی بڑے امپلیکیشنز ہوں گے. یہ ناظرین 4 سناریوز ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اگر میمو درست ہے تب کیا ہوگا؟ اگر میمو غلط ہے تب کیا ہوگا؟ اگر میمو درست ہے لیکن صدر آصف علی زرداری بے قصور ہیں، اور اگر میمو درست ہے یا نہیں ہے ایک فضول بحث ہے، اس پر مٹی ڈالیں اور آگے چلیں. 4 سناریوز آپ کے سامنے رکھے. ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین تو عمومی اثرات کا ذکر کریں گے جو میمو کے تنازع نے اس ملک پر مرتب کیے ہیں. اسٹے ٹیون.